اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو کینکا مدینہ چھوڑ کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، لیکن بنو نذیر مدینہ میں آباد تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور انہیں ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کو میثاق مدینہ کا معاہدہ بھی یاد کروایا، لیکن انہوں نے اس بات کا کوئی اثر نہ لیا اور اپنی سازشوں میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا۔ بنو نذیر نے مدینہ سے نکل جانے کے بعد خیبر میں بنو کینکا کے پاس پناہ لی اور ان کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے لگے۔ بنو نذیر قبیلہ اور بنو کینکا قبیلے کے باثر لوگ مکہ روانہ ہوئے اور قریش مکہ سے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ قریش مکہ تو پہلے ہی حملہ کرنے کو بیتاب تھے، ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس اتحاد کی خبر مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، جن میں دوسرے قبیلوں کے سردار سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ شامل تھے۔ ان سرداروں میں حضرت سلمان فارسی بھی شامل تھے۔ حضرت سلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مسلمان تعداد میں بہت کم ہیں اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں، لہذا مناسب یہی ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کو روکا جائے اور ایک خندق کھودی جائے جو کفار کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ لہذا خندق شمال کی جانب کھودی گئی۔ مسلمانوں کی پشت پر جنوب کی طرف پہاڑ تھے اور بائیں طرف مغرب کی جانب بھی پہاڑ تھے، اور دائیں جانب مشرق کی طرف میں کچھ قبیلے آباد تھے جن میں بنو قریظہ بھی شامل تھا۔ بنو قریظہ سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ وعدے کی پاسداری کرتے تھے، لیکن قریش مکہ اور دوسرے قبائل کے اصرار پر انہوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ سب کو پسند آیا۔ مدینے کا صرف ایک حصہ یہاں سے وہ حملہ کر سکتے تھے، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اس طرف گہری خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 3,000 صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ کھدائی کے دوران ایک پتھر ٹوٹ نہیں پا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس چٹان کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے خود جا کر وہاں 3 دفعہ کدال ماری تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پہلی دفعہ کدال مارنے پر آپ کو روشنی ظاہر ہوئی، جب دوسری دفعہ کدال ماری تو یہ روشنی پھر ظاہر ہوئی، لیکن جب تیسری دفعہ کدال ماری تو یہ روشنی پھر سے ظاہر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ کدال ماری تو اللہ نے مجھے روم فتح ہوتے دکھایا اور اس کے خزانے بھی عطا کیے۔ جب دوسری دفعہ کدال ماری تو اللہ نے مجھے ایران فتح ہوتے دکھایا اور اس کے خزانے بھی عطا کیے۔ جب تیسری دفعہ کدال ماری تو اللہ نے مجھے یمن اور اس کے خزانے بھی عطا کیے۔ تو کچھ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے ان قبائل کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو یہ ایران اور روم کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے
کہ منافق کے ساتھ دوستی مت رکھو، کیونکہ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ قریش مکہ اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن جب مسلمانوں نے اس لشکر کو آتے دیکھا تو شیر کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب کفار کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمانوں نے سامنے کی طرف خندق کھودی ہے جو بہت لمبی اور بہت گہری ہے، تو وہ حیرت سے اس خندق کو دیکھنے لگے۔ کفار نے بہت کوشش کی لیکن وہ ہر دفعہ ناکام ہوئے۔ بنو قریظہ نے ابو سفیان اور دوسرے قبائل کے ساتھ پکا معاہدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ کو بتایا کہ یہ سچ ہے کہ بنو قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اس دوران بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کسی سے نہیں کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ کو اللہ کے نبی اور آپ کے خدا کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں کوئی ایسا کردار ادا کروں کہ یہ جنگ ٹل جائے۔ نعیم بن مسعود نے ایک مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مشورہ اچھا لگا اور ان کو اس مشورے پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود بنو قریظہ قبیلے کے پاس گئے اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو کہا، تم لوگوں نے محمد کے ساتھ بدعہدی کی ہے اور ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ جنگ نہ ہو سکی، کفار واپس چلے گئے تو کفار کے واپس جانے کے بعد مسلمان تم لوگوں کو زندہ دفن کر دیں گے۔ بنو قریظہ والے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ نعیم بن مسعود مسلمان ہو گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش مکہ کے پاس گئے اور کہا کہ بنو قریظہ نے محمد کے ساتھ مل کر اندرونی معاہدہ کیا ہے، کیونکہ بنو قریظہ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نعیم بن مسعود تمہارا ہمدرد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو نقصان ہو۔ قریش مکہ سوچ میں پڑ گئے۔ اس طرح قریش اور بنو قریظہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ کفار کے کچھ لوگوں نے خندق کو پار کیا، جن میں سب سے آگے عمرو بن عبدود تھا۔ یہ 90 سال کا بوڑھا بہت ہی جنگجو تھا اور یہ 1000 جنگجو کے برابر مانا جاتا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ 3 دفعہ حضرت علی نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن اللہ کے نبی نے 3 دفعہ آپ کا ہاتھ نیچے کیا اور کہا کہ یہ عمرو بن عبدود ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، میں جانتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی کے سر پر امامہ باندھا اور دعا کی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔ اس جنگ میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک تیر سے زخمی ہوئے اور پھر ٹھیک نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں ابن الارقا نامی کافر نے آپ کو تیر مارا۔ تیر آپ کی رگ، جس کو رگے اکحل کہا جاتا ہے، وہاں پر لگا۔ وہاں پر تیر لگنے سے آپ کی رگ کٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا اور آپ کے زخم بھرنا شروع ہو گئے، لیکن انہوں نے شہادت کے شوق میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں نے ان لوگوں سے جنگ کی جنہوں نے تیرے نبی کو جھٹلایا۔ اے اللہ، جب تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں۔ اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور مجھے شہادت کی موت
نصیب فرما۔ آپ کی دعا ختم ہوتے ہی اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمے میں پہنچ گیا۔ اس زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازہ میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کفار کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحرا کی سردی اور راشن کے ختم ہونے کا بھی خوف تھا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفانی آندھی آئی کہ دشمنوں کے کھانے پینے کا سامان اور خیمے اکھڑ کر اڑنا شروع ہو گئے۔ کفار کے پاس واپس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے، اور ہمیں جو یہودیوں کی مدد حاصل تھی وہ ان کے جانے سے ختم ہو گئی ہے۔ اب مسلمانوں سے لڑنا بیکار ہے۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور اپنے لشکر کو واپس چلنے کا حکم دیا۔ یوں اللہ کی مدد سے مسلمان اس جنگ میں سرخ روح ہوئے اور مدینہ میں سازشوں کا جال بالکل صاف ہو گیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو غالب کیا اور تمام گروہوں کو شکست دی، اور قیامت تک اللہ کی رحمت و سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی پر اور ان کی آل پر۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اپنے لوگوں سے محبت کریں اور ان کی غلطیوں کو معاف کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔